جن میں تنہا چلنے کی حوصلے ہوتی ہے، ایک دن ان کی پیچھے ہی قافلے ہوتے ہیں۔ جب اللہ نے آپ کی زندگی کو اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو بری لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ توبہ کا خیال خوشبختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنی گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ کھچڑی ایک ایسی ڈیش ہے جو لوگوں کے گھروں میں کم اور دماغوں میں زیادہ پکتی ہے۔ خود غرض لوگوں کی سینوں میں دل کی موجودگی کا احساس دل کی بیماری کی وقت ہوتا ہے۔ ٹھیک وقت پر پی ہوئی کڑوی گھونٹ زندگی کو میٹھا کر دیتی ہے۔ پیسے کمائے نہ کمائے، دعائیں ضرور کمائے، اس سے جھونپڑی میں بھی محل والا سکون ملے گا۔ عاجزی تو یہ ہے کہ انسان دوسروں کے اندر ایک برائی دیکھے تو اسے اپنے اندر کی 10 برائی یاد آ جائے۔ انسان کی سب سے بڑی دشمن اس کی منفی سوچ ہے، جو اس کو سب کچھ ہونے کے باوجود پریشان رکھتی ہے۔ ہر بات کو اچھی انداز سے سوچے، زندگی جنت بن جائے گی۔ کانوں کے کچی لوگوں کو ہمیشہ اپنی کردار اور اخلاق سے جواب دینا چاہیے، اور ایسی لوگوں کے سامنے اپنی صفائیاں پیش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کبھی کبھار کچھ لوگوں کے ساتھ بحث کرنے سے بہتر ہے وہ جو آپ کو جیسا سمجھ رہے ہیں انہیں ایسا ہی سمجھنے دے اور پھر وقت کا انتظار کرے، کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے وقت کے پاس بہترین جواب ہوتا ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے کا وقت کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانے کا وقت سب کے پاس ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ غصے کی مقدار میں کمی عقل بڑھنے کی علامت ہے۔ مجھے امید ہے کہ ایک دن لوگ سمجھ جائیں گے کہ انگلش صرف ایک زبان ہے، ذہانت ناپنے کا پیمانہ نہیں۔ اگر آپ حادثاتی طور پر کسی سے 2-4 کتابیں زیادہ پڑھ گئے ہیں تو ہضم کرنے کی کوشش کرے، دوسروں کا جینا حرام نہ کرے۔ اپنی آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا حماقت کی پہلی سیڑھی ہے۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور اتنا تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ پتہ نہیں ہم اللہ سے جڑنے کے لیے اپنی ٹوٹنے کا انتظار ہی کیوں کرتے ہیں؟ اگر تم بادشاہ ہو تب بھی اپنی والد اور استاد کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ بدن کی سلامتی کم کھانے میں اور روح کی سلامتی گناہ سے بچنے میں ہے۔ آپ کی ہر وہ جیت ہار ہے جس کا کسی کو نیچا دکھانا ہو مقصد۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ عورت شعور پا جائے تو فرعون کی گر موسیٰ کو بھی پال سکتی ہے۔ کسی کو آزمایا نہ کرے، کیونکہ ضروریات، کمزوریاں اور مجبوریاں غالبہ آ ہی جاتی ہے، فرشتہ کوئی نہیں ہوتا۔ جس کسی کو بھی نصیحت بری لگے اس پر اس کا نفس بری طرح غالب ہے۔
اپنی ظرف کی پیمانے کی حساب خود نہیں کیا جاتا، اسے آزمانے والے پر چھوڑ دو۔ تمہارا راز دشمن تک کبھی نہیں پہنچ سکتا جب تک تم اپنا راز اپنی دوست کو نہیں پہنچا دیتے۔ ہم سکون کے لیے دنیا کی رنگینیوں میں جتنی چاہے مرضی غوطے لگاتے رہیں، مگر ہم سکون سے خالی ہی رہیں گے، کیونکہ اللہ کریم نے دنیا کی ساری رنگینیاں ہمیں دیکھ کر سکون اپنی پاس رکھا ہے، تاکہ ہم دنیا ڈوب جائے تب بھی سکون کے لیے اس کی طرف دوڑے، کیونکہ اللہ کریم قرآن پاک میں کہتا ہے، بے شک اللہ کی ذکر سے دلوں کو سکون ملتی ہے۔ زندگی اگر آسان ہوتی تو ہمیں کبھی نہ پتہ چلتا کہ صبر کیا ہے، دعا کیا ہے، امید کیا ہے، حوصلہ کیا ہے، لگن کیا ہے، مشکل کیا ہے، مدد کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے، دوستی، محبت اور ساری رشتے کیا ہے۔ اچھی لوگ وہ ہوتی ہے جن کو دنیا کی کڑواہٹ کڑوا نہیں کرتی، جن کو حالات کی تلخی سخت مزاج نہیں بناتی، جن کو لوگوں کا غصہ آپ ہی باہر نہیں کرتا، جن کو خوشیاں رب کا نافرمان نہیں کرتی، جن کو غم توڑ نہیں دیتی، جن کو محرومیاں یا ناشکر نہیں کرتی، جن کو خواہشات رب سے دور نہیں کرتی۔ جب سے لوگ بزرگوں کی عزت کم کرنے لگے ہیں، تب سے لوگ اپنی دامن میں دعائیں کم اور دوائیاں زیادہ بڑھنے لگی ہے۔ اچھی کو اچھا رہنے دو، کیونکہ جب اچھا برا بنتا ہے تو بہت برا ہوتا ہے۔ بعض اوقات کوئی ہماری خاموشی کا مستحق بھی نہیں ہوتا اور ہم اسے احساس کی ترجمے سنا رہے ہوتے ہیں۔ وہ انسان دکھ کی ویرانی سے کبھی نہیں نکل سکتا جس نے اپنی خوشی کے لیے دوسروں کی زندگی میں دکھ بھری ہو۔ بالکل وہ شخص آپ کی یاد میں تڑپنے لگا ہے اگر آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے تو وہ شخص آپ کے خوابوں میں آئے گا اور اس کے متعلق آپ ہر لمحہ کچھ محسوس کریں گے یا اس کا ذکر سننے کو ملے گا۔ انسان جو زہر دوسروں کو دیتا ہے اسے سکی بغیر نہیں مرتا، احتیاط کیجیے۔ اپنی ظرف آنے والی ہر پریشانی کو آزمائش نہ سمجھو، وہ تمہارا مکافاتی عمل بھی ہو سکتا ہے۔